اب میں آپ کو بتا دوں روحانی مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ آپ سمجھ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست میں آپ نے بہت کچھ سبق سیکھ لیا۔ یاد رکھیں، دل کے بگڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں دل کو بگاڑتی ہیں، ایک نفس، ایک شیطان۔ آج تک مسلمان یہی سنتا آ رہا ہے کہ شیطان سب سے خطرناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس سب سے خطرناک ہے، شیطان خطرناک نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا او کما قال، شیطان کے ہتھ کنڈے تو بہت کمزور ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ لاہور پڑھے آپ، ختم۔ لیکن نفس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، اس کے لیے لفظ عظیم قرآن میں آیا، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کے لیے ضعیف آیا۔ نفس کا ہتھ کنڈا بہت خطرناک ہے، شیطان تو خالی تلی لگاتا ہے، لیکن نفس بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن نے شیطان کے حوالے سے نہیں، نفس کے حوالے سے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ تو نفس کے اندر، غور سے سنیے گا، نفس کے اندر خواہشیں جنم لیتی ہیں، خواہشیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ خواہشیں جنم لیتی ہیں اور آدمی ان خواہشوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر کے صرف تلی لگا دیتا ہے اور اس کو بھڑکا دیتا ہے، نتیجتاً آدمی اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اور جب وہ خواہش کے لیے دوڑ پڑتا ہے تو نتیجتاً یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سی خواہشیں پیدا کرتا ہے؟ تو وہی جو روح کو تباہ کرنے والی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی ذکر الہی کرنے والوں کو بھی نفس جو ہے نا ایسی اس میں گرفتار کر دیتا ہے، مکر کے اندر، کہ ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا یہ تصور کرتا ہے میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کا معاملہ صفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کو بھی نفس اس طریقے سے پریشان کرتا ہے کہ عبادت کرنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی بظاہر، اور اس کی عبادت کا اثر اس کی زندگی پر نہیں ہوتا اور تباہ برباد ہو جاتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی ذکر کرنے والا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، میں تو اتنا بڑا عابد، ارے یار میں تو اتنی نماز ہے، میں تو اتنے وہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ اب وہ دل میں یہ سوچتا ہے میں تو یہ لوگوں کو صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، لیکن اس کی چال میں فرق پڑ جائے، اس کی عادتوں میں فرق پڑ جائے، اس کے اخلاق میں فرق پڑ جائے، فنش۔ یہ نفس کراتا ہے سب۔ ریا اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی کے بعد، تو یہ ریا اس کی عبادت کو ختم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف غفلت کے شکار لوگوں سے ہی نفس جو ہے وہ پریشان ان کو کرتا ہے، بلکہ نفس عبادت گزاروں کو بھی پریشان کرتا ہے، اور اس طرح پریشان کرتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی عبادت گزار بدخلق ہے، اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا طریقہ اچھا نہیں، دروغگو ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تو اس کا ذکر الہی اور اس کی عبادت و ریاضت اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہو۔ اب اس کے لیے کیا کرے؟ چلیے اب اس کا کوئی سولیوشن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے فرمایا گیا یک ساعت صحبت با اولیاء
بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. پھر ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد دل کی کیفیت سنور جایا کرے. پھر یہ فرمایا گیا. اسی لیے قرآن نے فرمایا، دیکھیے پہلے فرمایا اے ایمان والو، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو. اب یہ دو چیزیں بڑی عظیم ہو گئیں، ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. لیکن یہاں قرآن رک نہیں جاتا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو. اس لیے کہ تمہارے ایمان کا تحفظ اور نفس کے ذریعے پیدا ہونے والی باریکی اور نفس کے ذریعے روح کی بیماریوں کا علاج حکیم ہی کر سکتا ہے. اور یہ حکیم اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ہمیشہ کوشش کریں اپنے سے اچھے، اپنے سے باصلاحیت علماء بعمل، بزرگان دین، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو. اور کبھی بھی عبادت و ریاضت کر کے، گناہوں سے بچ کر کے بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچو کہ اب ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا. نہیں، شیطان اور نفس یہ ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہیں اور سب برباد کرنے کے اندر وہ تلے رہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا سب سے خطرناک اگر کوئی ہماری زندگی اور آخرت کو تباہ کرنے والا ہے تو وہ نفس ہے ہمارا. بہت ساری خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں اور آدمی ان خواہشوں کو ہیلے کے ذریعے اور آدمی ان خواہشوں کو بعد میں توبہ کر لوں گا کے ذریعے ان خواہشوں پر لبیک کہہ کر وہ چل پڑتا ہے. نتیجتاً اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. تو آج کی نشست کے اندر آپ کو چند چیزوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ایسے دل کی بھیک مانگیں جو دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتا ہو. اسی کے ساتھ اللہ عز و جل سے ایسے دل سے پناہ مانگیں جو دل سخت ہو اور اللہ کے ذکر کا اثر قبول نہ کرتا ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور جسم کو توانا بنانے کی فکر کرنے کی بجائے روح کو توانا بنانے کی فکر کریں اور روح کو اس کی میکزیمم غذا عطا کریں. اب میں آپ کو روح کا علاج یعنی روح کی دوا کیا ہے اور روح کا پرہیز کیا ہے تو مختصراً فرمایا گیا، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر میں قرآن شریف بھی آ گیا اور اللہ کے ذکر کے اندر ہر چیز. ذکر پر میں کبھی پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں اور کن کن چیزوں کو قرآن نے ذکر کہا ہے، پھر کبھی میں بتاؤں گا. لیکن ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی عادت بنائیں اور دوسری چیز جو ہے گناہوں سے پرہیز کریں. تو ہم کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے اور پرہیز جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو بچانے کے لیے اور اللہ کے ذکر سے فائدہ پہنچانے کے لیے. تو گناہوں سے پرہیز کریں اور اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں. انشاءاللہ العظیم روح طاقتور ہوگی، اور جب روح طاقتور ہوگی تو پھر کیفیت یہ ہوگی. بس ایک بات عرض کر دوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات شاید اس سے پہلے نہ سنی ہو، پہلی بار سن لیں. پھر روح جب طاقتور ہوتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. پھر اس کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جس کی روح طاقتور ہوتی ہے. پھر ان کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ کھلا ہوا ہوتا ہے. ہر تحریر لوح محفوظ کی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. پھر ان کی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. حکمت کی باتیں، یہ ایک پورا چیپٹر حکمت کی بات کہ حکمت سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، دشمنوں سے ملے تو اس سے حاصل کر لو. اور اس کو میں حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ سب سے بڑے دشمن سے حکمت کی بات ملی تو سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا اچھی بات ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے،
زندگی رہی تو صرف اسی ٹاپک پر اور بعض حکمتوں کے حوالے سے میں پھر کبھی کسی ہفتہ واری اجتماع میں عرض کروں گا. آج انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں.